إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها أو عذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. میرے بھائیو اور دوستو، یہ سورہ توبہ کی 2 آیات مبارکہ 25 اور 26 نمبر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیات کی روشنی میں چند ایک باتیں آپ کے گوش گدار کرنا چاہتے ہیں. اس لیے موجودہ حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان
اور اہل پاکستان اور جو اس کے لیے اپنی ڈیوٹی ادا کرنے والے ہیں ان کو فتح و نصرت عطا کی، ان کی مدد کی، اور دشمن کے عزائم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا۔ ہمیشہ اول آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کے احسانات کا اقرار کرنا چاہیے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا کرے اس کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، نصرت، فتح اور احسان ہی ماننا چاہیے۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی ایک غزوات کیے، کئی ایک جنگوں میں شریک ہوئے۔ اکثر و بیشتر غزوات میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی، وسائل بھی مسلمانوں کے پاس قلیل تھے، دشمن کے پاس کثیر تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن دکھایا جس کو سورہ فتح میں اللہ نے بیان کیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو یقیناً ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ یہ اتنی عظیم فتح تھی کہ اس کے بعد قرآن مجید نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور فتح آ جائے گی تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے جماعتوں کی جماعتیں دین اسلام میں داخل ہوں گی۔ تمام اہل عرب اس بات کے منتظر تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل قریش، اہل مکہ کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہوگا جسے واضح برتری اور فتح حاصل ہوگی، پھر ہم اس کے ساتھ رہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ فتح کروایا، اس کے بعد کثیر تعداد میں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے، اور یہ فتح مکہ، یہ عظیم فتح اس اعتبار سے کہ یہ وہ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جن کو قرآن مجید نے مہاجرین کا لقب دیا ہے، ان کا اصلی وطن تھا، ان کا آبائی وطن تھا۔ یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت اور مدد کی، مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ کے فتح ہونے کے بعد 10,000 کا لشکر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، جیسا کہ تورات نے پیشین گوئی کی ہوئی ہے کہ 10,000 قدسیوں کا لشکر لے کر کے آئے گا۔ وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ مکہ فتح ہونے کے فوراً بعد رمضان المبارک کے مہینہ میں مکہ فتح ہوتا ہے، اور اس کے بعد شوال کے مہینہ میں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ بنو حوازن نے اپنے ساتھ مختلف قبائل کو ملا کر کے مکہ اور طائف کے درمیان میں پڑاؤ ڈال لیا اور وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس بات کی اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لشکر اور 2,000 طلقاء جو کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، کوئی ان سے بدلہ نہیں لیا، عام معافی کا اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، انتم طلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو۔ 12,000 کا لشکر لے کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو حوازن کی طرف روانہ ہوئے، جا کر کے پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں یہ بات آئی، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں بیان کیا ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری بہت سارے مواقع پر مدد کی۔ وَيَوْمَ حُنَيْن، حنین کے دن بھی اس کو بطور خاص کیوں ذکر کیا گیا؟ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں ڈال دیا، تم نے سمجھا کہ اب ہم کثیر ہیں، بہت زیادہ ہیں، لہذا ہم دشمن پر غالب آ جائیں۔ اس عجب نے، اس غلط فہمی نے، اس گمان نے، اس کثرت پر بھروسہ نے کیا کیا؟ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، پھر کوئی چیز تمہارے کام نہ آ سکی، تمہاری یہ کثرت، تمہاری یہ فوج، تمہارا یہ لشکر، تمہارے یہ وسائل، کوئی چیز تمہارے کام نہ آئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین فراخ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹھ پھیر کر کے بھاگ کھڑے ہوئے، میدان چھوڑ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹتی گئی، اللہ پہ بھروسہ ختم ہوا، اپنے وسائل پر، اپنی کثرت پر، تعداد پر بھروسہ کیا۔ اللہ کو یہ بات کسی صورت برداشت نہیں ہے، بھلے یہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اور بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے، جہاں ہماری فوج میں تو کامران مسیح بھی ہے، غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، اس میں تو سکھ بھی ہوں گے، اس میں ہندو بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی ہماری فوج میں شامل ہیں، یہاں خالص مسلمان ہیں، منافقین کا ایک فرد بھی ان میں شامل نہیں ہے۔ ایسی پاک باز قدسیوں کی جماعت، انہوں نے جب اپنی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹا لی، اس پر سے اعتماد میں معمولی سا فرق آیا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سبق سکھانے کے لیے، دنیا کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ منظر دکھا کر کے قرآن مجید میں اس کو محفوظ کر دیا، تاکہ اس کو پڑھتے رہو، یاد کرتے رہو، عقیدہ کی اصلاح کرتے رہو، اور کبھی بھی اپنے وسائل اور کثرت پر بھروسہ نہیں کرنا، مان نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، اترانا نہیں ہے۔ یہاں پوری قوم اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ جی چائنا کی ٹیکنالوجی، کہ جی ہم نے یہ میزائل بنائے، ہم نے نام ہی یہ رکھ دیا، ہم نے اس آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھ دیا۔ بھائی سب کچھ ہو جائے، یہ بنیان مرصوص جس صف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا تھا، یہ اس صف کے باشندے ہیں، اس کے افراد ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی، اس کو دور کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ کو تو لوگ یاد ہی نہیں کر رہے، اللہ کا نام ہی نہیں لے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون الا ما شاء اللہ الا من رحم ربی۔ میں نے اس پر فیس بک پر پوسٹیں لکھی ہیں اللہ کی توفیق سے، اور اس طرف توجہ دلائی ہے۔ او بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول قانون ہمیشہ سے یہ رہا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کے قصہ میں بیان کیا۔ کبھی قرآن مجید پڑھیں ترجمہ کے ساتھ تو آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کے کیسے کیسے عجیب فیصلے تھے، اور کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو کر کے دکھایا۔ اس موقع پر کہ جالوت کے پاس بہت بڑا لشکر تھا، بڑے وسائل تھے اس کے پاس، مد مقابل طالوت کی فوج تو حکم عدولی کر کے بہت کم رہ گئی۔ اللہ نے ایسی آزمائش کی ان کہ اس میں سے تھوڑے لوگ ہی رہ گئے، اکثر لوگ جو ہیں وہ میدان میں پہنچ ہی نہ سکے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت اور مدد کی، فتح عطا کی، اور اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، کم من فئات قلیلۃ غلبت فئات کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑے بڑے لشکروں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے غلبہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدسیوں کے ذریعہ سے، اہل غزہ کے ذریعہ سے، فلسطینیوں کے ذریعہ سے جس قدر اسرائیل کو دنیا میں ذلیل و رسوا کیا اور اس کو ننگا کر دیا، ساری دنیا اسرائیل کی پشت پر کھڑی ہونے کے باوجود ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ شہادتیں ہو رہی ہیں، یہ تو ہوتی ہیں، یہ تو مسلمانوں کا شیوا ہے، وہ تو شہادتوں کے متلاشی ہوتے ہیں، ان کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود آج دن تک وہ ان نہتے اور کمزور لوگوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ کوشش کی انہوں نے مذاکرات کے ذریعہ سے، انہوں نے کہا کہ جی آپ سرنڈر کر دیں، جو کچھ چاہتے ہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جانیں اللہ کے راستے میں قربان ہو جائیں گی، سرنڈر نہیں کریں، نہیں کر رہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ٹرمپ نے کیوں مخالفت کی، کیوں اس نے مداخلت کی، کیوں ٹرمپ بھاگا بھاگا سعودیہ گیا؟ آپ کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو غلبہ عطا نہ کرتا تو کبھی سیز فائر ہونا تھا؟ کبھی نہیں ہونا تھا۔ ایک بات، اس لیے الکفر ملت واحدہ،
یہ ان کا چودھری ہے اس علاقے کا، جس کی پشت پر وہ کھڑے ہیں۔ ان کو یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی کر دیتا ہے، ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ ان کا سب سے بڑا مخالف اس خطے میں چائنا ہے۔ چائنا اور امریکہ اس وقت مد مقابل ہے، اور اس علاقہ میں پورے خطہ میں، ایشیا میں چائنا کی برتری ثابت ہو رہی ہے۔ اس جنگ کے ذریعے سے واضح طور پر ان کو پیغام گیا اس جنگ کے ذریعے سے کہ چائنا کی ٹیکنالوجی تمہاری ٹیکنالوجی پر غالب آ چکی ہے، تمہاری ٹیکنالوجی اس کے مقابلے میں فیل ہو چکی ہے۔ ان کو فکر لاحق ہوئی کہ پہلے ہی یہ پورے ایشیا کے ممالک چائنا کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اب اگر چائنا کی یہاں برتری مسلم ہو گئی تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم یہاں سے فارغ ہو جائیں گے۔ جا کر کے اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے سعودیہ میں اعلان کیا کہ جی ہم شام پر سے پابندیاں اٹھا لیتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطین کی ریاست کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے، اور یہ وقت قریب ہے کہ جو احادیث میں پیش گوئیاں ہیں یہ تمام تر جنگوں کے لیے مرکز شام بنے گا۔ جتنی جنگیں لڑی جائیں گی، یہ بات ذہن نشین کر لیں، کتاب الفتن آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں، مسلمان جتنی جنگیں لڑیں گے وہ سب کی سب شام سے لڑیں گے۔ مسیح دجال کا قتل بھی فلسطین سے ہی ہوگا، اور اس کے لشکر کو بھی شکست فلسطین سے ہی ہوگی۔ یہ واضح احادیث موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو لہذا وہ اپنا جو اس علاقہ میں وزن ہے، چودراہٹ ہے، اسے برقرار رکھنے کے لیے فوری طور پر سعودیہ پہنچا۔ لیکن مسلمانوں کی حالت اگر یہ خبر درست ہے، واللہ عالم بالصواب، کیونکہ فیس بک پر آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹی خبریں چلتی ہیں، جیسا کہ کامران مسیح کو مسلمان بنا دیا ہے، آئندہ حج میں شاید اسے حاجی بھی بنا دیا جائے۔ یہ مسلمانوں کی ایک خاص فطرت ہے، جیسا کہ لیڈی ڈیانا کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے بڑی کوشش کی گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہ خبر درست ہے کہ قطر والوں نے 44 کروڑ ڈالر کا لگژری جہاز ٹرمپ کو تحفے میں دیا ہے تو انتہائی افسوسناک بات۔ اس پیسے کے مستحق کون تھے؟ اہل غزہ تھے، جو بھوکے مر رہے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو تمہارے تعاون کے مستحق ہیں۔ مجھے تو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ آٹے کا تھیلا پاکستانی 1.5-2 لاکھ روپے میں وہاں پہنچتا ہے، اس قدر حالات سنگین ہے، اس قدر خوراک کی قلت ہے۔ مبارک ہو پاکستانیوں، آپ کو اللہ نے فتح دی، تو جو راستے بند کیے ہوئے تھے خوراک کے لیے وہ کھل گئے۔ یہ کس نے کھلوائے؟ میں اور آپ نے؟ کس نے مدد کی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد کی وجہ سے سب کچھ ایسا ہوا۔ تو یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں غالب حکمت والے کی طرف سے۔ اللہ کی نصرت اور مدد کے بغیر کبھی فتح حاصل نہیں ہو سکتی، جو کچھ مرضی کر۔ اگر وسائل کی بات ہے، اسلحہ کی بات ہے، فوج کی بات ہے، قوت اور طاقت کی بات ہے، تو پھر آج تک اہل غزہ جو ہے ان کو دنیا سے ختم ہو جانا چاہیے تھا،
اور اسرائیل اور اس کے حواری کہ اس کی پشت پر اہل کفر ہی نہیں کھڑا، مسلمان بھی کھڑے، اس کے باوجود وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا کی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہے، اس کے بغیر تو میرے بھائی اور دوستو کبھی ایسا ممکن ہی نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ یہاں کچھ باتیں قابل وضاحت ہیں، ان میں سے ایک بات جو سوال ہم سے کیے جا رہے ہیں اس کے جوابات ہم نے دیے ہیں اپنے گروپوں میں اللہ کی توفیق سے، کہ جی جو مسلمان انڈین فوج میں شامل ہو کر کے پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، اگر وہ مر جاتے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ اور جو پاکستانی فوج میں غیر مسلم شامل ہیں، کامران مسیح اور دیگر جن کا پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، وہ اگر پاکستان کی طرف سے لڑتے ہوئے مر جاتے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں اور اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کو خوب واضح کر دیا، کوئی ابہام اور اشکال باقی نہیں رہنے دیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو گیا وہ شہید ہے۔ دوسری حدیث جسے امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قتل دون دینہ فہو شہید، جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو گیا وہ شہید ہے۔ ومن قتل دون دمہ فہو شہید، جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ ومن قتل دون مالہ فہو شہید، اور جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ ومن قتل دون اہلہ فہو شہید، جو شخص اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ یہ شہادت پہلی بات ذہن نشین رکھیں کہ صرف اور صرف کس کو حاصل ہوگی؟ مسلمان کو ہوگی، غیر مسلم کے لیے شہادت کی فضیلت قطعا نہیں ہے۔ ہماری مسجد کے ایک نمازی ماشاءاللہ بڑے سمجھدار، انہوں نے کل پرسوں میرے سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ جی اگر کامران مسیح جو ہے یہ مارا جاتا ہے تو اس کو شہادت ملے؟ کہ یہ مسلمانوں کا اعزاز ہے، شہادت صرف اور صرف کس کو حاصل ہوتی ہے؟ مسلمان کو حاصل۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص ایسے شخص کے ساتھ آ کر کے زبردستی اس کا مال چھیننا چاہتا ہے اور وہ شخص اپنا دفاع کرتے ہوئے قتل ہو جاتا ہے تو شہید ہے، اور اگر وہ شخص حملہ آور کو قتل کر دیتا ہے تو قتل ہونے والا حملہ آور جو ہے وہ شہید نہیں ہوگا، اس کا خون رائگاں چلا جائے گا۔ یہ واضح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے۔ یہ لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ جو مسلمان انڈین فوج میں ہیں، یہ بلاد کفار میں شامل ہیں، ان کی نصرت اور مدد کے لیے جو جنگ کر رہے ہیں، یہ اگر مر جائیں گے تو ان کا خون
ضائع جائے گا، یہ شہید قرار نہیں پائیں گے۔ مسلمانوں کا ساتھ دینا غیر مسلموں کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ کل کو کوئی اسرائیل کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرتا ہے تو کوئی ان کو شہید قرار دے گا؟ کوئی شہید مانے گا؟ اور یارو شہادت تو لوگوں نے اتنی سستی بنا رکھی ہے، اتنی سستی چیز قرار دے رکھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جن کمیونسٹوں نے، دہریوں نے، ملحدین نے دین کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکرین نے مزدوروں کے حق میں تحریک چلائی اور وہ قتل ہو گئے، آپ کبھی اشتہار پڑھیں کہ غیر مسلم ہیں ان کو بھی یہ لوگ شہید قرار دیتے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہمارے استاد محترم مفتی عبید اللہ عفیف رحمہ اللہ، انہوں نے بیشتر دفعہ دوران تدریس اس واقعہ کا ذکر کیا۔ فرمانے لگے کہ جب پارٹیشن ہوئی تو ایک ہندو ایک مسلم عورت کے عشق میں مبتلا تھا، وہ عورت ہجرت کر کے پاکستان آ گئی، اس عورت کے اس ہندو کے ساتھ کسی قسم کے کوئی تعلقات نہیں تھے، بس وہ عاشق تھا اس کو، وہ آ گیا پاکستان، اسے تلاش کرتا پھر رہا لاہور کی گلیوں اور بازاروں میں، وہ ٹرک کے نیچے آ کر کے مر گیا۔ ہمارے اخبارات نے شاہ سرخیوں میں اس کو بھی شہید قرار دے دیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ ہماری حالت زار ہے کہ ہم ہر کسی کو شہید بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، جبکہ یہ بات آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب صحابہ نے کہا کہ یہ شخص جنتی ہے، اللہ کے راستے میں قتال کر رہا ہے، جس طرف جاتا ہے کفار کو تہو تیگ کرتا چلا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ صحابہ حیران ہوئے کہ اگر یہ جنتی نہیں ہے تو پھر جنتی کون ہو سکتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، زخمی ہو کر کے گر گیا، زخم ان کو برداشت نہ کر سکا، تو لہذا اپنی تلوار سے ہی اسے کھڑا کر کے دل کی سائڈ پر وزن ڈالا، وہ تلوار دل سے آر پار ہو گئی، اس کی موت واقع ہے۔ انہوں نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات حق اور سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عمر کو بلاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور ان کو یہ خبر دی گئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو اس پر پہلے ہی ایمان اور یقین ہے کہ جو بات آپ بیان کرتے ہیں بالکل حق اور سچ ہے، لہذا آپ نے جو فرمایا وہ حق اور سچ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سچ ثابت کر دیا۔ جو لشکر رسول میں شامل ہو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جہاد کرنے والا ہو، جنگ کرنے والا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشگی خبر دے رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہے کہ وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی وہ روایت کہ وہ شہید جہنم میں جائے گا جس نے القابات حاصل کرنے کے لیے، ناموری اور شہرت کے تمغے حاصل کرنے کے لیے اور شجاعت و مردانگی کے القابات حاصل کرنے کے لیے جان قربان کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے جان قربان کر دی۔ اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جن مقاصد کے لیے جان قربان کی تھی فقد قیل، تجھے وہ سب کچھ دنیا میں عطا کر دیا گیا، تجھے وہ سب کچھ دنیا میں حاصل ہو گیا، لہذا حکم ہوگا اس کو جہنم رسید کر دیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ شہادت کوئی ایسی سستی چیز نہیں ہے جو ہم بانٹتے پھرتے ہیں اور تقسیم کرتے پھرتے ہیں۔ تو لہذا جو لوگ انڈین فوج میں مسلمان
شریع ہو کر کے مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، ان کے لیے شہادت کا رتبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے، جو شخص مسلم مرے گا، قتل ہوگا، آخر کار وہ سزا بھگت کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن غیر مسلم کو یہ چیز بھی حاصل نہیں ہوگی کہ غیر مسلم کسی صورت جہنم سے نہیں نکل پائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو یہ اپنی اصلاح فرما لیں، اس چیز کو نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد میرے بھائی اور دوستو، ذرا ہم آپ کے سامنے سورہ عادیات کی آیات کی روشنی میں ایک مسئلہ بتانا چاہتے ہیں، جو قوم کی حالت ظاہر ہے اور جس سے ہم اس وقت گزر رہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد باری تعالی ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی۔ اللہ کن کی قسم کھا رہا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں دوڑنے والے ہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، آگے ہی بڑھنے والے ہیں، ان کی قسم کھا رہا ہے۔ وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، پھر آگ نکالنے والوں کی، سم مار کر زور سے پاؤں زمین پر پتھر پر مارتے ہیں، اس سے آگ نکلتی ہے۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر حملہ کرنے والوں کی صبح کے وقت۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، تب وہ اڑاتے ہیں اس کے ساتھ غبار، جب تو غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں اس وقت دشمن کی صفوں میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں گھوڑوں کی۔ کتنی؟ 5 قسمیں کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی جو اس کے راستے میں جہاد میں مجاہدین کے شریک سفر ہوتے ہیں، ان کی قسمیں کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بات بتانا چاہتا ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ ان الانسان لربه لکنود، بلا شبہ یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ کیوں بھائی، ناشکری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قوم نے ناشکری کی ہے یا نہیں کی؟ اللہ رب العزت کی توحید کے نغمے اور ترانے گائے گئے، اللہ رب العزت کے متعلق پوسٹیں لگائی گئی کہ اس نے ہمیں نصرت، فتح اور مدد کی، اس نے یہ کامیابی عطا کی۔ سوچے اور غور کریں، سامان عبرت ہے میرے بھائی اور دوست۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یقیناً اس پر انسان بذات خود گواہ ہے۔ یہ انسان کی گواہی کیا؟ جو کچھ فیس بک پر پوسٹیں لگائی گئیں، جو بیانات دیے گئے، جو میمیں بنائی گئیں، جو چرچا کیا گیا، جو تشہیر کی گئی، بار بار جس چیز کو دہرایا گیا، وہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اور جو گھوڑے اللہ کے راستے میں جاتے، اللہ ان کی قسمیں کھاتا ہے، تو مجاہدین کے اللہ رب العزت کے ہاں کیا قدر و منزلت ہوگی، ان کا کیا مرتبہ مقام ہوگا، اللہ کے ہاں ان گھوڑوں کی کیا فضیلت ہے، کیا مرتبہ و مقام ہے۔ انسان تو اصل اشرف المخلوقات ہے، سب سے اعلیٰ و افضل ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے،
اللہ کے راستے میں نکلنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا اور جو پیچھے بیٹھ رہا، بھلے وہ عذر کی وجہ سے پیچھے بیٹھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ تو اگر مسلسل روزے رکھے، مسلسل راتوں کا قیام کرے، کسی لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، جو فضیلت، درجہ، مرتبہ، مقام اس اللہ کے راستے میں مجاہد کو حاصل ہے، تجھے وہ مرتبہ مقام کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، تو اس فضیلت کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، سوچئے اور غور کیجئے کہ انسان، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فضیلت، اتنی عظمت، اس قدر عظیم مرتبہ مقام عطا کیا، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کر کے ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، کسی کھاتے میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ یہ فضیلت، یہ مدد، یہ نصرت، اللہ کی معیت، سب کچھ حاصل کرنا ہے تو کیا کیا جائے؟ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ضرور بضرور میں تمہیں زیادہ عطا کروں۔ اگر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو دوبارہ جنگ ہوگی تو پھر ہم فتح یاب ہوں گے، غالب ہوں گے۔ اگر ہم نے شکر نہ کیا، جو ہماری حالت ظاہر ہے، دوبارہ جنگ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آ جائے جو میدان حنین میں صحابہ کے ساتھ پیش آیا۔ اللہ نے یہ سب کچھ دکھایا، دکھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی میدان میں رہ گئے۔ ایک طرف آپ کے عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک طرف آپ کے چچا کے بیٹے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہے۔ باقی صحابہ بیان کرتے ہیں کہ 80 کے قریب ہی میدان میں رہے، سب بھاگ گئے، جن میں ابو بکر، عمر، علی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل۔ لیکن آپ نے صحابہ کو پکارنا شروع کیا، آپ نے اپنی سواری کو دشمن کی صفوں کی طرف بڑھانا شروع کر دیا، اور آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں کہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤں، میں عبد المطلب سردار کا بیٹا ہوں۔ پھر آپ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ذرا بیت رضوان والوں کو جنہوں نے ببول کے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی ان کو آواز دو۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے آواز دی کہ بیت رضوان والوں تمہیں اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ کہتے جو ہی میں نے یہ آواز دی پھر دیکھا کہ چاروں طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لبیک 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 کہتے ہوئے بھاگے آ رہے ہیں، اور آ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں بائیں آگے لڑنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی، اور اس میں اتنی کثیر تعداد میں اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں، سونا، چاندی مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور ان کی عورتیں اور بچے اور مرد قیدی بنا لیے گئے، اس لیے کہ یہ تمام قبائل اپنے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے جانوروں کو، اپنے مال کو، ہر چیز کو لے کر کے میدان میں آئے کہ ہم نے اب یا تو مر جانا ہے یا مار دینا ہے، دوسرا مقصد ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نصرت اور مدد کر کے فتح عطا کر دی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں یوں بیان کیا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سکینت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر نازل کی، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا،
اور ایسے لشکر اللہ نے اتارے کہ جن کو تم نہیں دیکھتے. وعذب الذین کفروا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو عذاب دیا ان مسلمانوں کے ذریعہ سے. وذالک جزاء الکافرین، اور یہ کافروں کا بدلہ ہے، یہ ان کی سزا ہے جو کچھ وہ کفر کرتے ہیں، حکم دولی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالتے ہیں اور مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف وہ میدان میں لڑنے کے لیے آتے ہیں. یہ ان کی جزا ہے، یہ ان کی سزا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی طور پر اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نعمت پر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے ہی سب کچھ حاصل ہوا. یہ اسلحہ کے زور پر، یہ فوج کے، یہ قوم کے پروپیگنڈا، سوشل میڈیا اور چائنا کی امداد سب کچھ بعد میں ہے. سب سے پہلے اور سب سے آخر کس کی مدد سے ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا